نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. بہت خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی سے ملنے کی تکذیب کر دی. اللہ تعالی سے ملنے کی تکذیب کر دی. میرے محترم دوستو، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑی طویل گفتگو ہے. انسان کی زندگی کا مقصد اعظم تمام انبیاء کرام کی زندگی کا عظیم ترین مقصد مومنین، صالحین، قانتین، صائمین، ساجدین، تمام کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی ملاقات.
1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا پر محنت کرتے رہے. مقصد یہی تھا کہ وہ ملاقات صحیح ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک ان سے پوچھیں گے پردے میں کہ اور کوئی نعمت رہ گئی ہے، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ سب کچھ دے دیا آپ نے، اب کیا مانگے؟ اللہ پاک بڑے پیار بھرے لہجے میں پھر فرمائیں گے سوچو. علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ آپس میں کہیں گے، دنیا میں جب مسائل پوچھنے کی بات آتی تھی تو ہم علماء سے پوچھتے تھے، آج علماء سے پوچھیں کہ اللہ سے اور کیا مانگیں. تو علماء کرام کو وہاں بھی اسی طرح پہچانیں گے جس طرح یہاں پہچانتے ہیں. جو علماء سے محبت رکھنے والے ہیں، طلباء سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہیں، وہاں بھی ان کی آپس میں ایسے ہی دوستی چلے گی جیسے یہاں چل رہی. اور جو نفرت کرنے والے ہیں ان کا تو خیر نظام ہے. اور تو پوچھیں گے علماء کرام سے کیا مانگیں؟ اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں جنت تو ہمیں مل گئی ہے، حوریں بھی مل گئی ہیں، باغات بھی مل گئے ہیں، بڑے بڑے گلشن مل گئے ہیں، اور نہریں چل رہی ہیں، ایسے چشمے مل گئے ہیں، بڑی موج بھری زندگی، اور کیا مانگے اللہ؟ تو علماء فرمائیں گے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ سے مانگے. اللہ کا دیدار. تو پھر لوگ اللہ پاک سے عرض کریں گے یا اللہ اپنا دیدار کرا. اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار. اللہ اکبر، یہ ایسا موضوع ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک فرمائیں کہ ہاں میرے پیارے بندو، میرا وعدہ تھا، میرے وفادار بندے، میرے اطاعت شیار بندے، میرے روزے دار بندے، میرے تہجد گزار بندے، میرے شب بیدار بندے، میرے نام پر مرنے والے مٹنے والے، میرے نام پر اپنی خواہشات پہ چھریاں چلانے والے، میرا وعدہ تھا میں ان کو اپنا دیدار کراؤں گا. آج میں نے آپ کو اپنا دیدار کروانا ہے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی کتنی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ پاک سارے پردے ہٹا کر اپنی شایان شان بے حجاب کر کے اپنے چہرے سے پردے ہٹا کر ملت اسلامیہ کو، جو اسلام کے ساتھ رہے، اسلام لے کر دنیا سے گئے، جو نیکوکار بندے ہوں گے، اللہ پاک ان کو اپنا چہرہ دکھائیں گے، دیدار کرائیں. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب اللہ کریم کا دیدار ہوگا تو ساری جنت بھول جائے گی، حوریں بھول جائیں گی، بہشت بھول جائے گا، باغات بھول جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک بندے ٹک ٹکی لگا کر اللہ کا دیدار کرتے رہیں. اور یوں دیدار کریں گے اہل جنت جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ہر بندہ اپنے گھر سے آسانی کے ساتھ دیکھتا ہے، اسی طرح تمام اللہ والے لوگ، ایمان والے بندے جن پر اللہ راضی ہوں گے، وہ سارے اللہ پاک کو یوں بے حجاب دیکھیں. تو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. کتنی دکھ کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کتنے گھاٹے میں رہے، کتنے خسارے میں رہے، کتنے نقصان میں رہے، اور کتنے ذلیل ہیں وہ لوگ. کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کے ملنے کی تکذیب کر دی ہے، اللہ کی ملاقات کی تکذیب کر دی ہے.
جو دنیا کی تمام محنتوں کا مقصد اعظم ہے. نمازیں اس لیے پڑھ رہے ہیں، روزے اس لیے رکھ رہے ہیں، خیرات اس لیے کر رہے ہیں، زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں، دنیا میں دینی محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ جب اچانک ان کے پاس موت آئے گی، ان خسارے والے لوگوں کے پاس، قالو یہ کہیں گے، یا حسرتنا، یا حسرتنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے حسرت، ہائے افسوس، ہائے دکھ، ہائے ارمان، ہائے پریشانی، علی ما فرطنا فیہا، ہم نے اس معاملے میں کتنی کوتاہی کی، اللہ کی ملاقات کا ہی ہم انکار کرتے رہے. موت کے وقت اس پریشانی کا اظہار کریں گے اور ہائے ہائے کریں گے، پٹکے ڈالیں گے، ڈانٹیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، یا حسرتا، یا حسرتا، ہائے حسرت، ہائے افسوس، ما فرطنا فیہا، ہم اس کے معاملے میں ہم خود ہی کوتاہی کرتے رہے، خود ہی غلطی کرتے رہے. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، قرآن کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھا کے چل رہے ہو. یحملون، اٹھا کر، اوزارہم، اپنے وزن، اپنا بوجھ، اپنے کفر کو، اپنے شرک کو، اپنے ارتداد کو، اپنی شرارتوں کو، اپنی بغاوتوں کو، اپنی خباثتوں کو، اپنی نجاستوں کو، اپنی غلاظتوں کو، اپنی بدکرداریوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، قرآن کہتا ہے وہ چل رہے ہیں، اور گناہوں کے بوجھ میں وہ دبے جا رہے ہوں گے. اتنا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ دبے جا رہے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتے ہیں کتنا برا بوجھ ہوگا ان کے کندھوں پر جس کو اٹھا کے وہ بڑی مشکل سے چل رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. کافر کہتے ہیں کہ زندگی تو ہے یہی، آگے تو زندگی ہے ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی تو ہے ہی وہ، یہ تو زندگی ہے ہی نہیں. بڑا فرق ہے. کافر کہتا ہے کہ زندگی ہے یہی، کھانا اور پینا اور مر جانا، اس کے بعد کچھ نہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اصل زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی. یہ کیا زندگی ہے؟ پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں. کس بندے کو سکھ ہے میرے محترم دوست؟ کیا کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے وہ سکھی ہیں؟ وہ ہم سے زیادہ پریشان. کیا حکومتیں کرنے والے وہ سکھی ہیں؟ وہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں. کیا بڑے بڑے محلات میں جو رہائش پذیر ہیں وہ سکھ کی نیندیں سو رہے ہیں؟ نیند والی گولیاں لے کے سوتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی. میرے محترم دوستو، دنیا میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں گزر گئی، اس کو زندگی کہیں. جو نماز پڑھتے ہوئے گزری وہ زندگی ہے، جو تلاوت کرتے گزری وہ زندگی ہے، جو اللہ اللہ کرتے گزری وہ زندگی ہے، جو درود پاک پڑھتے گزری وہ زندگی ہے، جو استغفار پڑھتے گزری وہ زندگی ہے. اس کے علاوہ باقی دنیا کے تماشوں میں، دنیا کی شرارتوں میں، دنیا کی مشغولیات کی جو زندگی ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے.
اور یہ بھی اس لیے زندگی ہے، اس زندگی پر آگے بڑی زندگی ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آخرت کا گھر خیرٌ، بہترین گھر ہے۔ جسے اللہ بہترین کہے وہ کتنا بہترین گھر ہوگا۔ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے لاکھوں سال ہو گئے، علماء نے لکھا ایک بار بھی اللہ نے رحمت کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا۔ اور جب سے جنت بنی ہے اور بن رہی ہے، آراستہ پیراستہ ہوتی ہے، رمضان شریف میں اس کو اور زیادہ آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک روزانہ 5 مرتبہ جنت کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اصل گھر تو وہ ہے۔ یہاں ہم لوگ مسافر خانے میں بیٹھے ہیں، وطن اصلی جنت ہے، وطن اصلی بہشت ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ ٹینشن کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، بہترین گھر آخرت کا گھر ہے۔ اور کن کے لیے بہترین ہے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو پرہیزگار، نیکوکار، اللہ کے وفادار بندے ہیں، ان کے لیے بہترین۔ افلا تعقلون، قرآن پاک کیسا شکوہ کرتا ہے، یار تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ افلا تعقلون، تعجب کا صیغہ ہے، وہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو اتنی بات؟ خدا کا فرمان ہے، اللہ کی سچی کتاب بیان کر رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے آخرت کا گھر بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے، تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، عقل کوئی نہیں تمہارے پاس، سمجھ کوئی نہیں تمہارے پاس، شعور نہیں تمہارے پاس، خدا رحمان کی بات تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، شک میں پڑے ہوئے دنیا کی خواہشات کے اندر اپنے آپ کو پھنسا کر اللہ کی بات ہی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ہم جانتے ہیں، انا قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک الذین یقولون، ان کافروں کی باتیں آپ جناب کو بڑا غمگین کر دیں، آپ مغموم ہو جاتے، غمگین ہو جاتے ہیں، دلگیر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور کی بڑی گستاخیاں کرتے تھے، حضور علیہ السلام سے بدتمیزی کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانتے تھے اور الٹا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو انسان کتنے حوصلے والا ہو، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اور حضور تو ویسے ہی بڑے حساس دل تھے، حضور علیہ السلام کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہو لیحزنک الذی یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ غمگین ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں آپ جناب، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ لوگ دراصل میری آیات کا انکار کر رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ ابو جہل صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، تو امین ہے، تو صادق ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے، اچھا ہے، امانت دار ہے، صداقت دار ہے، تیرے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ جو تو پیغام لے آیا نا اوپر سے، یہ جو کہتا ہے نا آسمان سے وحی آئی ہے، اوپر سے قرآن آیا ہے، اوپر سے ہمیں اس سے اختلاف، یہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے ہمیں اختلاف، خدا کے سوا کوئی نہیں، اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ ہمارے جو 360 کعبے میں پڑے ہیں، آپ نے تو ان کی دھجیاں اڑا دی، اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ باپ دادے کے دین کے آپ نے پرخچے اڑا دیے، اس سے ہمارا اختلاف۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، یہ دراصل میری تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو میں نے یہ پیغام توحید دیا ہے،
آپ کو میں نے یہ اعلان رسالت اور نبوت دی ہے تو آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، میری تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ بات کہہ کر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کو تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، زیادہ غمگین نہ ہوں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اے میرے حبیب، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ہر نبی کے سامنے کفر ٹکرایا، انکار کیا گیا، تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا، بے عزتی کی گئی اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے نبیوں کو مارا گیا، بے عزت کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جس طرح میرے ان نبیوں نے صبر کیا اس طرح میرے حبیب آپ بھی صبر کریں، حوصلہ رکھیں، اور ان کے صبر پر جس طرح ہماری مدد ان کے پاس آئی تھی اسی طرح میرے محبوب آپ پر بھی ہماری مدد آئے گی۔ ہمارا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم آپ کی بھی مدد کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ایماندار ہیں ان کی بھی مدد کریں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہم نے یہ بات لوح محفوظ پہ لکھ دی ہے کہ میں بھی غالب رہوں گا اور میرے پیغمبر بھی غالب رہیں گے۔ دلائل کے اعتبار سے تو ہر دور میں غالب رہے ہیں، باقی ظاہری طور پر وقتی طور پر کچھ آزمائش آتی ہے، اس پر بھی اگر بندہ ثابت قدم رہے تو انجام کار اس میں بھی ایمان والوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، صبر فرماؤ، صبر کرو، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، یہ ایک میری تقدیر ہے، میرا ایک نظام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب اللہ کے نبیوں کو یہاں کانٹے چبھوئے گئے، اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبیوں کو ستایا گیا، تو میں اور آپ کس باقی گاجر مولی ہیں، ہم یہاں کے سکون کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ سکون مل جائے، چین مل جائے، راحت مل جائے۔ ٹھیک ہے تلاش کریں، مگر یہ ذہن میں بات رکھیں کہ یہاں اللہ نے مکمل سکون نہیں رکھا، اصل سکون جنت میں ملے گا، یہاں بے چینی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کچھ چین ملے گا اور زیادہ تر بے چینی ملے گی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہم آپ کی بھی مدد کریں گے، لا مبدل لکلمات اللہ، ہمارے فیصلے بدلنے والے نہیں۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، جگہ چھوڑ سکتا ہے، مگر ہمارا فیصلہ لا مبدل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا، جو بندہ ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ دین پر چلتا چلا جائے گا، ہم ضرور اس کی مدد کریں گے، اور اللہ کی قسم مدد ہوتی۔ حضور علیہ السلام کو مکہ والے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے حرم پاک میں۔ وہ وقت بھی آیا سن 8 ہجری میں جب حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، تو اب مکے کے سلطان بن کر حضور آئے ہیں، اب مکے کے حکمران بن کے آئے ہیں، اب مکے کے قاضی بن کے آئے ہیں۔ جس حرم پاک میں حضور کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے نواب گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ بڑے بڑے کافر سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اللہ کی شان لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ اللہ فرماتے میرے حبیب صبر سے چلتے چلے آؤ، حوصلے کے ساتھ قدم بڑھاتے آؤ، مدد آپ کے قدم چومے گی۔ وہ وقت حضور پر بھی آیا، مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام نے جب پوچھا میں کیا سلوک کروں گا آپ کے ساتھ، تو کافر لوگ سر جھکا کر بڑے ادب کے ساتھ اور کپ کپاتے دل کے ساتھ عرض کرنے لگے حضرت ہمارا آپ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، آپ کریم ہیں،
آپ کے ابا جی بھی کریم تھے، آپ کے دادا جان بھی کریم تھے، آپ کا خاندان کریم ہے، آپ سے نظر کرم کی امید رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ۔ تو حضور علیہ السلام کا تاریخی فیصلہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ کفر حیران ہے کیسے حضور نے معاف کر دیا، جن نے حضور کو دھکے دے کر مکے سے نکالا تھا، بےعزتی کی تھی، حضور علیہ السلام پر اوجھریاں پھینکی تھی، ان ظالموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے مکہ والے بھائیو، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت پریشان کیا تھا، مگر آخر میں یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اے برادران مکہ، میں بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح تم سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے حضور نے معافی کا اعلان کیا، اور مکے کی دھرتی پر حضور علیہ السلام کی حکمرانی بولتی ہے۔ حضور علیہ السلام سلطان ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں مکہ المکرمہ کے۔ وہ دن بھی اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دکھایا ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ یہاں ایک اور عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام چونکہ بڑے حریص تھے کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، جہنم سے بچ جائیں، یہاں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو اتنی فکر ان کی پڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ اگر کر سکتے ہیں تو سلمن فی السماء، سلم سیڑھی کو کہتے ہیں عربی میں، سلمن فی السماء، آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیں اور اوپر سے کوئی ایسا معجزہ اٹھا کے لے آئیں جس کو دیکھ کر یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ یا پھر یہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک اپنے انداز میں سمجھا رہے ہیں، یا پھر میرے حبیب فی الارض نفقا، زمین کے اندر آپ سرنگ کھود دیں اور سرنگ کھود کر زمین کے اندر سے کوئی معجزات اٹھا کر ان کے سامنے پیش کریں، اور تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ خیال چھوڑ دو کہ سارے بندے مسلمان ہوں گے، یہ ایک اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا نظام ہے۔ میرے دوستو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اس کا شکریہ۔ اللہ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے۔ محمد علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے خیال چھوڑ دو کہ سارے لوگ مسلمان ہوں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کو اگر میں چاہتا تو ساری انسانیت کو ہدایت کی پٹی پہ لا کھڑا کرتا۔ کس کی جرت ہوتی کہ گمراہی پہ چلتا؟ میں زبردستی ہدایت پہ کھڑا کر دیتا، مگر یہ میرا نظام ہی نہیں۔ میں نے اختیار دیا ہے انسانوں کو، اختیار بھی اللہ کا ایک امتحان ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے ہوش حواس کے ساتھ بندہ کس راستے کو منتخب کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں پٹڑیاں بچھی ہوئی ہیں، شیطان کی پٹڑی بھی سامنے ہے، رحمان کی پٹڑی بھی سامنے ہے، جنت کا راستہ بھی سامنے ہے، جہنم کا راستہ بھی سامنے ہے، دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے۔ اب اللہ نے کسی کے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈالنی، مجبور نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنی، اللہ نے اختیار کی آزادی دے دی، جس راستے پر جی چاہے چلو۔ میں آگے آپ سے بات کروں گا جب سفر ختم ہوگا نا دنیا کا، آگے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کس روٹ پہ آئے ہو، کس روڈ پہ آئے ہو، کس راستے پہ چل کے آئے ہو، اور اس راستے کا پھر انجام کیا ہے، میں آگے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ یہاں میں نے آپ کو اختیار کی آزادی دے دی۔ اب آپ اپنی مرضی کے ساتھ درس قرآن میں بیٹھے ہیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، اسی مرضی پر میرے دوستو بہشت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اپنی مرضی سے لوگ شیطان کے راستے کی طرف جاتے ہیں اور اسی مرضی پر جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے مرضی کی آزادی دے دی ہے،
اختیار کی آزادی دے دیے، اسی کے نیچے میرے دوستو جنت جہنم چھپی ہوئی۔ ہر بندے کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، کوئی کفر کی طرف جا رہا ہے اللہ اسے بھی نہیں پکڑتے، کوئی مسجد کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف اور مصلی کی طرف جا رہا ہے اللہ اسے بھی نہیں پکڑتے۔ دونوں بندے اپنے اپنے اعمال کر رہے ہیں۔ ہاں قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے، حدیثیں ان باتوں کو بیان کر رہی ہیں، جو مسجد میں جانے والے، نمازیں پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تلاوتیں کرنے والے، وہ بہشت کی پٹڑی پہ چل رہے ہیں، اور جو اس کے الٹ چلنے والے وہ دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر میں نے زبردستی کرنی ہوتی تو میرے حبیب کس کی طاقت تھی کہ ہدایت کے راستے پہ نہ چلتا؟ زبردستی میں نے کرنی نہیں، میں نے اختیار کی آزادی دے رکھی۔ اس لیے آپ بھی زیادہ پریشان نہ ہوں، بس ان کو سمجھا دیں ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، پیغام کا پہنچا دینا آپ کا کام ہے، آگے حساب کتاب جانے اور ہم جانے۔ ہمارے پاس یہ لوگ آنے والے ہیں اور ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ فلا تکونن من الجاہلین، یہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے مالک جو ہوا بہت سخت لفظ کہہ دیا۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں، زیادہ فکر ان کی چھوڑ دیں، ان کی شرارتیں، ان کی بغاوتیں، ان کی گستاخیاں اس لائق ہیں انہیں جہنم میں بھڑکا دیا جائے، آپ ان کے خیال اپنے خیالوں سے نکال دیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے انما یستجیب الذین یسمعون، اے میرے حبیب ہدایت ان کو ملتی ہے جو بڑی غور سے طالب بن کر بات کو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، انہیں عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور جو بے غرض قسم کے لوگ ہیں، لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں، بے دھیانے قسم کے لوگ ہیں، اے میرے حبیب ہمارا یہ ہدایت والا نظام اتنا محتاج نہیں، یہ تو بے نیاز ذات کا یہ نظام ہے، جو محتاج بن کے آئیں گے انہیں ہدایت جھولیاں بھر بھر کے عطا کریں گے، اور جو آکڑ تاکڑ کے ساتھ آئیں گے انہیں جہنم میں پھینک دے، ہدایت کی رسی انہیں نہیں ملے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر ہدایت کا نور کامل نصیب فرمائے، اور اسی ہدایت کے نور کے ساتھ اللہ ہم سب کو موت کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات رشتہ دار غیر رشتہ دار یا جن کے والدین مرحومین اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا مولا کریم جتنے احباب درس قرآن کے لیے محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات اپنے پاک کلام کی برکت سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔